سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے ہم کلامی۔ دوزخ کا حال آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار مجھے وہ عذاب دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر، مشرک، بدنیت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی، اس کی شکل عبدالعزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر میں کوٹھڑیاں ہوں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔ پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا، وہ اپنا اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھیں، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، ان سے کہا جا رہا تھا یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر ہے اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اسے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے ہیں کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رک گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس پر یاقوت و
موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس کو نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مجھ سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک ہی بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نماز کی ابتدا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کی ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھیں کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں، اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے، جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کے یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔
یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نماز فرض کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائے اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرأت کی گئی، آخری رکعت میں قرأت بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح جبرائیل علیہ السلام آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نمازیں کہاں پڑھی گئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اسی طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا ہے اور ہمیں نمازیں اسی طرح پڑھنا ہوں گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پڑھتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہی جھوٹی، دوسری یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگو ہتھ نظر آتی ہے۔ اس نیلگو ہتھ کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا کہ آسمان موجود ہیں اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ الحمدللہ معراج کا بیان تکمیل کو پہنچا۔ اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم میں ہم معراج کے بعد کے واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کامیابی کی ابتدا۔ حج کے دنوں میں مکے میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے
کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانے پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگو، یہ شخص چاہتا ہے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالمجاز کے میلے میں تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگو، اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے ابھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کریں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے تو کیا آپ بعد کے یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں، اپنی گردنیں کٹوا لیں اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ بھی اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی اسے بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آ سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فرارہ، بنو نظر، بنو مرہ اور بنو غازرہ کا سمیت کئی قبیلوں سے جا کر ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی برے جوابات دیے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ جانتا ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنیفہ سے پہنچی۔ مسلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا جواب دیا۔ ان تمام ناکامیوں کے بعد آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے، چنانچہ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی اسی مقام پر ہے۔ مکہ سے مینا کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے وہ مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ضرور کہیں۔ فرمایا، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، آپ ضرور وہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب یہودیوں اور مدینے کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی کے ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پہ ناکامیوں کے بعد یہ بہت زبردست کامیابی تھی، اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا، ہم اپنی فوج اوس اور خزرج کو اس حالات میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج دو سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی، لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوئے۔ اس وقت انہوں نے اسی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے، ان کا کلمہ ایک ہو گیا، تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا، پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ ہجرت کا آغاز۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکے آئے، ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ النساء کی آیات تلاوت فرمائیں۔ بیعت کے وقت جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی، جب سب سے پہلے جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعے کی نماز اگرچہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعے کی نماز ادا نہ کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا اور بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر حج کے دنوں میں واپس مکے پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کو خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے منی میں راحت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مدینے سے چونکہ مشرک لوگ بھی آئے تھے اور ان میں سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل ملا کر 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی کھاٹی تھی، وہاں ایک دو گھر کی جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے تھے۔
سب سے پہلے حضرت عباس نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا تم لوگ جو عہد و پیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو اس کو ہر حال میں پورا کرنا، اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے یہ نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحشم بنت تحیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر اللہ کے رسول کے ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس بولے ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک ہماری آوازیں نہ سن لیں۔ اس موقع پر حضرت ابو الحشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان میں سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے سعد بن عبادہ، اسعد بن رواحہ، براء بن معرور، ابو الحشم ابن تیان، اسید بن حزیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن صامت اور رافع بن مالک رضی اللہ عنہم۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور ان میں سے اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہو۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ اس اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔ تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکے سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو کر کے چھپ چھپ کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے درمیان، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہم کے درمیان، حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکے سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ قتل کی سازش۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ کو ان کی بیوی سے اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہی مدینہ منورہ پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکے سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں ان غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کی شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے، انہوں نے ام سلمہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبے کے چابی بردار تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کے غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتی تھی، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکے سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکے سے چھپ کر نہیں نکلے بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابوبکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا۔ انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش درندہ میں جمع ہوئے تھے۔ درندہ وہ ان کے مشورے کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکے میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔
اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم ہی دیکھ چکے ہو، اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن حشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے، یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے، اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں سے بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان کہنے لگا، یہ رائے بھی غلط ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک اور ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں اور ایک ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں اور سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، ترجمہ، اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کرنے یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات ایک تہائی گزر گئی تو مشرکین مکہ کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ مکے سے غار ثور تک۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کی جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زمع بن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اور وہاں تمہارے لیے جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلا دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیات تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر آپ ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں۔
جس سے ان کے سر اوپر وہ اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے پردوں سے گھیر دیا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 109 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روک کے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق فوراً بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ذات النقاتین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنیوں والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ دیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور تک پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھاٹ میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے داہنے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس کے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے میں غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا
اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو تو نکل پڑے لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے۔ ان کے گرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے بابام قرآن، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت فرمایا، ابوبکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جھالا نظر آیا، ساتھ ہی دو جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ اس نے ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر غار کے درمیان میں پہنچے، وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگراں فرشتے کو حکم دیا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بلکہ اے ابوبکر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غز قریش مایوس ہو کر غار سور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر معاملات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے بعد وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک غلام حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے تھے۔ شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔
صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے پہ سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہرہ کو بھی یہ ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 رات گزرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں، آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی نے فوراً اجرت پر ایک راہبر کا انتظام کیا، اس کا نام عریقت ابن عبداللہ شیمی تھا۔ یہ راہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً ابوبکر صدیق کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درم تھی۔ جب صدیق اکبر مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے آئے تو اپنی پوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میرا خیال ہے کہ ابوبکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں نہ ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء نے کہا نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کچھ کنکر کی ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے تھے۔ 100 اونٹنیوں کا انعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو کہنے لگے اب میرے مکے میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ آیت نازل فرمائی اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسان کیا تم نے ابوبکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناؤ میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے ان کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق جو 2 میں کے دوسرے تھے اس بلند و بالا غار میں تھے اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ذات تھے جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یار یا برابر نہیں تھا۔ یہ شعر سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا، وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابوبکر صدیق سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ابو درداء
یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد ابوبکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابوبکر سے مشورہ کیا کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابوبکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اونٹوں پر سوار ہوئے اور راہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ راہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابوبکر صدیق سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی رہبر گائیڈ ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی دو معنی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا، حضرت ابوبکر صدیق یہی جواب دے دیتے۔ رہ گئے ابوبکر صدیق، وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹوں کے نام کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ خود اپنی کہانی الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی یہ کام کر ڈالوں اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی ذرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخرکار میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوا تھا کرو، اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کرو یا نہ کرو۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نا والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔
حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ سمجھ گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسرہ بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز ترین پیشن گوئی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرہ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکے سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جارانہ کے طور مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسریٰ بن حرمز سے چھین لی، جو یہ کہا کرتا تھا میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی ملنے کے لیے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ اسے یہ کہہ کر لوٹا رہے تھے، میں اس طرف ہی سے ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پوستین وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں سو جائیے، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابوبکر صدیق فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں اس کا دودھ دوہا اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ میں پانی کی دھاڑ ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، جی ہاں۔
ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا سا یہ قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام معبد کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے دریافت فرمایا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد ہاں بولی۔ اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دوہنے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی۔ آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا کی، اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔